صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPACE یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی اہم موضوع عقیدہ ختم نبوت، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ 7 ستمبر 1976 ایک تاریخی دن، اس حوالے سے اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ بدہضمی کا روحانی علاج۔ اکثر ہمارے ویورز اور لسنرز اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، معدے کا معاملہ، معدے میں پرابلم، تو اس حوالے سے کھانا ہضم نہ ہو، بدہضمی جسے کہتے ہیں، بدہضمی کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اگر کسی شخص کو بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو کھانا کھانے کے بعد 7 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں پارے میں سے جس کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو اگر کسی شخص کو بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو کھانا کھانے کے بعد 7 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 105 سورہ بنی اسرائیل آیت مبارکہ 105، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر کے وہ نمک کھائے، انشاءاللہ بدہضمی ختم ہو جائے گی۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 105، یہ 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تا تعداد میں درود پاک لازمی پڑھیں، اور نمک پر دم کریں، وہ نمک چاٹ لیں، وہ نمک کھا لیں، اور یہ بدہضمی کے لیے یہ روحانی علاج مسلسل آپ کرتے رہیں، نمک موجود ہو اور اس پر آپ 7 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 105 پڑھ کر دم کرتے رہیں، نمک کھاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا، بدہضمی ختم ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، فرمایا اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے، اور حق کے ساتھ ہی یہ قرآن مجید فرقان حمید اترا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حق ہی کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے حق ہونے کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بالخصوص اسماء مبارکہ کا ذکر ہوا، مبشر اور نذیر، یعنی آپ خوشخبری سنانے والے ہیں اور آپ ڈر سنانے والے ہیں۔ خوشخبری ایمان والوں کو سناتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبری سناتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں، انہیں عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ بدہضمی کا روحانی علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یا عظیم اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یہ بھی 7 مرتبہ پڑھ کر آپ کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے کھا سکتے ہیں، نمک پر دم کر کے۔ تو یہ دونوں
اکٹھے کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے امید ہے، مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجیے، اپنے اعزہ اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے، بیس ہے، اور ضروریات دین میں سے بنیادی جو اسلام کے ضروریات ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں شامل ہے۔ یعنی یہ ایسا عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، کہ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، اور اس کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ختم نبوت کا، عقیدہ ختم نبوت کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ٹھہرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت بنیادی اور اساسی، اہم، ضروری عقیدہ ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، حتیٰ کہ مختلف مثالوں کے ساتھ مثالیں بیان فرما کر ختم نبوت کی وضاحت فرما دی، توضیح فرما دی، مکمل تفصیلاً بیان فرما دیا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں کم از کم 100 سے زیادہ آیات بینات ایسی ہیں جو مکمل صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت کو بیان کرتی ہیں۔ ویسے تو سارا کا سارا قرآن مجید فرقان حمید ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ یوں کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ تمام انسانیت کے لیے بھی ہے، اور یہ تمام آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ذکر للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے یہ کتاب ہے، یہ ذکر ہے۔ تو تمام جہانوں میں قیامت تک آنے والے تمام لوگ بھی شامل ہیں، تمام انسان شامل ہیں، تمام جنات بھی شامل ہیں، بالخصوص جو شریعت کے مکلف ہیں وہ سبھی شامل ہیں۔ تو تمام جہانوں کے لیے جو ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی اور ذکر نہیں، کوئی اور نصیحت نہیں۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید ہم سب جانتے ہیں آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں۔ تو یہ بھی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے، اب کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں احکام جو ہیں ان کی تکمیل ہو گئی۔ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جس کو لے کر سیدنا آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم مبعوث ہوئے، وہ اسلام ہی کا پیغام لے کر آئے، مختلف آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، مختلف صحائف نازل ہوئے۔ جس پیغام کا نقطہ آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے اسلام کے پیغام کا آغاز ہوا، اس اسلام کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں، ختم نبوت ختم رسالت کی صورت میں، آخری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید
اس نے دین اسلام کی تکمیل کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ آج کے دن ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے امت مسلمہ، اے انسانوں، تم سب پر الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام فرما دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے سب کے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا. اسی لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے. اور پھر فرمایا سورہ آل عمران ہی میں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اپنے لیے منتخب کرے گا، اس کو قبول کرے گا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس کا وہ دین جو اسلام کے سوا کوئی اور دین، کوئی اور مذہب ہو، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی کفار کی صف میں وہ کھڑا ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. تو اس لیے یہ آیات بینات یہ ظاہر کرتی ہیں وضاحت کے ساتھ کہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور اسلام کی تکمیل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہو چکی. اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں، کسی اور مذہب کی ضرورت نہیں، کسی اور پیغام کی ضرورت نہیں، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، کسی اور امت کی ضرورت نہیں. اللہ کے احکام جو ہیں ان کی تکمیل ہو چکی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہدایت ہے. امت مسلمہ آخری امت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انسانیت کے لیے اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے. اس لیے تا قیامت تمام انسانیت کے لیے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نیا رسول نہیں، کوئی اور رسول پیدا نہیں ہونا، کوئی اور نبی پیدا نہیں ہونا، کوئی اور نیا رسول نہیں آنا، کوئی اور نیا نبی نہیں آنا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہر لفظوں میں مکمل وضاحت صراحت کے ساتھ اور بالکل تفصیل کے ساتھ اور خاص الفاظ کے ساتھ فرما دیا، واضح الفاظ میں بیان فرما دیا، تاکہ کسی قسم کہ کوئی اس میں ڈنڈی نہ مار سکے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہاں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، فرمایا اللہ تعالی ہر بات سے بخوبی واقف ہے، اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے کہ کون اب ختم نبوت ختم رسالت پر ایمان لاتے ہیں اور کون اس سے روگردانی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے کہ کون ختم نبوت پر ایمان لائے گا، ختم رسالت پر ایمان لائے گا، اور کون اس میں رخنہ اندازی کرے گا. پھر کئی احادیث مبارکہ مکمل وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ ختم نبوت کی تفصیل بیان کر رہی ہیں. ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اس کا انقطاع ہو گیا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اور فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، اور میرے بعد کوئی اور رسول نہیں، کوئی اور نبی نہیں، کوئی نیا رسول نہیں، کوئی نیا نبی نہیں. سبحان اللہ،
کتنے خوبصورت انداز اور واضح الفاظ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کے حوالے سے ارشاد فرما دیا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ رسالت بھی اور نبوت بھی منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اور فرمایا کہ فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، کوئی نیا رسول نہیں ہے، ولا نبی، اور نہ ہی میرے بعد کوئی اور نیا نبی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور واضح الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ فرما دیا کہ نبوت بھی نہیں ہے میرے بعد، رسالت بھی نہیں ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں۔ اور پھر فرما دیا فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں۔ تو کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا، کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہونا، کوئی نیا نبی نہیں آنا، کوئی نیا رسول نہیں آنا، یہ ختم نبوت ہے۔ اور ایک فرمان مبارکہ یوں بھی ارشاد فرمایا وضاحت کے ساتھ، ساری احادیث مبارکہ اور سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں جن میں سے 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ بالکل صراحت کے ساتھ، یعنی جس میں ختم نبوت کا واضح الفاظ میں ذکر ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، مختلف تمثیلات کے ساتھ، مختلف مثالوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کی، ایک خوبصورت محل تعمیر کیا، لیکن لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے ایک کارنر میں، ایک کونے میں ایک اینٹ چھوڑ دی اور لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں چھوڑی گئی؟ تو فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی وہ نبوت کی جو عمارت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا تمام پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مزین تھی، اور خود فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ یہ الفاظ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ جو آخری ایک اینٹ رہتی تھی فرمایا وہ میں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے تو قصر نبوت کی، قصر رسالت کی وہ عمارت تکمیل تک پہنچ گئی، وہ عمارت مکمل ہو گئی، وہ آخری اینٹ، وہ آخری کڑی، وہ آخری سلسلہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات آپ کی تشریف آوری سے قصر نبوت تکمیل پا چکی، مکمل ہو گئی۔ کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کسی نئے رسول کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد 30 ایسے کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن 30 جھوٹے لازمی ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ تو جون میں یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، اور پوری قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک کمیٹی کی شکل اختیار کر گئی، اور مرزا قادیانی کا جو سو کال اس وقت کا خلیفہ تھا مرزا ناصر، اور یہ احمدی گروپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایک لاہوری گروپ ہے، ان دونوں گروپوں کے نمائندوں کو، بڑے سربراہوں کو بلایا گیا، اور تقریباً ان پر پورا معاملہ 2 ماہ تک چلتا رہا، جون اور جولائی، حتیٰ کہ اگست بھی، جولائی اور اگست خاص طور پر 30 جون کو یہ پیش ہوا معاملہ، جولائی اور اگست 2 مہینے یہ ساری جرا ہوتی رہی۔ 2 ہفتوں تک ان سے مرزا ناصر سے جرا ہوتی رہی۔ اس دوران اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر تمہاری یعنی قادیانیوں کی کسی ملک میں حکومت بن جائے، تم غیر قادیانیوں کو یعنی ہم مسلمانوں کو جنہیں تم غیر احمدی کہتے ہو، ان کے حوالے سے پھر تمہارا قانون کیا ہوگا، انہیں کیا کہوگے؟ تو انہوں نے کہا ہم انہیں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کریں گے، ہمیں مسلمانوں کو جو ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں،
तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तो बस याहिया बख्तियार गालिबन वो इस सारे प्रोसीजर को देख रहे थे, तो उन्होंने तमाम ये मुतफ़िक़ा करारदाद फिर मंजूर हुई। तमाम कौमी असम्बली के तमाम लोग इसमें मौजूद थे, मुकम्मल जिरा हुई, गवाह पेश हुए, सबूत सब कुछ बाकायदा सबूत और गवाहों और पूरी बहस व तमहीस के बाद ये मुतफ़िक़ा करारदाद 7 सितंबर 1974 को मंजूर हुई कि जो कादियानी हैं, ये अपने आप को अहमदी कहते हैं, अहमदी नहीं है, अहमदी मुहम्मदी हम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मुहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मैं आकिब हूँ। और यहाँ फरमाया कि आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी ना हो। तो फिर ये आइन में 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान के आइन में ये शामिल हो गया कि ये जो अपने आप को अहमदी कहलाते हैं, यानी कादियानी, नबूवत का ख़त्म नबूवत ख़त्म रिसालत का इनकार करने वाले, ये गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाए गए। ये गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर इसी 1973 के आइन में जो 22वीं शिक़ है, उसमें इस बात की भी वजाहत कर दी गई कि ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ये अपने मज़हब को जो प्रोपेगेंडा करते हैं उसको इस्लाम नहीं कह सकते, ये इस्लामी शायर और इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी ये अज़ान नहीं दे सकते, ये नमाज अपनी कोई भी, अब अगर ये इबादत किसी भी तरीके से कर रहे हैं उसको नमाज नहीं कह सकते। इसी तरह हज, ज़कात, क़ुरबानी, जितने भी इस्लामी शायर हैं उनको ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही उन इस्लामी इस्तिलाहात को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ये 1973 के आइन में बाकायदा मौजूद है। तो यूँ उलमा, मशाइख, हत्ता के कौमी असम्बली सब ने मिलकर ये जद्दोजहद की, और दुनिया के दीगर भी कई इस्लामी ममालिक, कई चंद एक इस्लामी ममालिक में ये बाकायदा तौर पर गैर मुस्लिम डिक्लेयर हैं, लेकिन आज भी ये अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के नाम से शो करके और लोगों को धोखा और फ़रेब देकर उनको अपने साथ मिलाते हैं। तो ज़रूरत आज इस अमर किया कि हम अपनी औलादों को, अपने आने वाली नस्लों को कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, अहादीस मुबारका, इस्लाम की हकीकी तालीमात उससे रूशनास करवाएँ, अक़ीदा ख़त्म नबूवत और ख़त्म रिसालत इन तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इस तरह के फ़ितनों से बच सकें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ख़त्म नबूवत, ख़त्म रिसालत पर कायम दायम फरमाए और हमें हमारे आने वाली नस्लों को इस्लाम की हकीकी तालीमात, ख़त्म नबूवत, ख़त्म रिसालत पर ईमान रखने वाला बनाए। आमीन। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिद। आप समाअत फरमा रहे हैं प्रोग्राम याद इलाही। नाज़रीन सामने इस दौरान मोहम्मद शेर साहिब सरगोदा से इन्होंने ज्वाइन किया। कहते हैं मुफ्ती साहिब आपको और पूरी टीम को सलाम। जी वालेकुम सलाम। कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा जी, शुक्रिया। वजीहा साहिबा इन्होंने हमें ज्वाइन किया, सेहत के हवाले से वजीफ़ा पूछा जी। या सलामू इसकी आप कसरत करें। टोबा टेक्सिंग से आयशा साहिबा हैं, इन्होंने अपना मसला बयान किया जी। या वदूदु या रऊफ़ु या रहीम 1001 मरतबा आप पढ़ कर खाने पीने की चीज़ों पर दम करें, सब घर वालों में आपस में मोहब्बत उल्फत कायम होगी। मोहम्मद शाबान साहिब हैं और इनके अलावा तारिक डोगर साहिब हैं। ये रिज़्क़ के हवाले से, बेरोज़गारों के हवाले से इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ अता फ़रमाए, आमीन। और वजीफ़ा पूछा 3 नफली रोज़े रखें, या रज़्ज़ाक़ु ये रोज़ाना तीनों दिन 10-10 हज़ार मरतबा पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर दुआ मांगें, और वैसे भी कसरत से या रज़्ज़ाक़ु पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क़ का वसीला पैदा फरमा देगा। आप तमाम व्यूअर्स का, लिसनर्स का शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करते हैं, प्रोग्राम याद इलाही में शामिल होते हैं, अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करते हैं। नाज़रीन व सामीन, प्रोग्राम याद इलाही का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह कल सुबह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम याद इलाही में अपने मेज़बान मोहम्मद लुक़मान रज़ा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना